امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا، جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب بلائے گا غلام، بلائے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا قسمت پہ کرتا ہوا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا گھر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، زیب تن کر کے احرام غم چل دیا، خود پہ ناد علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، اس مسافت کا احوال مجھ سے سنو، میں نجف سے چلا جس گھڑی مومنوں، یاد کرتا رہا مولا سجاد کو، کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست، ہر قدم نوحہ پڑھتا ہوا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، نوحہ کرتے ہوئے سوگوار آ گئے، جس طرف آنکھ اٹھی 1000 آ گئے، فرش پر عرش سے پرصدار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہ جیسے چلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی۔ صادق آل اطہار سے بھی سنا، زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس
کو میری زیارت ہوئی باخدا، اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ دنیا والوں یہی عشق کا ہے سفر، گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر، اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر، سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، منزل کو تھے رواں، کیا طفل کیا جوان، تھے عازم سفر معذور و ناتواں، پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں، ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے، موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے، بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے، ہر چار گام پر تھے مواقف بنے ہوئے، ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام، جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام، لوگوں کے اژدہام میں دیکھا یہ معجزہ، نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا، صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو، آتی تھی روٹیوں سے منو سلوہ کی خوشبو، ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے، کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے، ہاں ظاہر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے، اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا، آتی ہے یہ حسین کے روضے سے ایک صدا، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں، عباس زائرین کو لے لو پناہ میں، سایہ سر پہ علمدار کا، میں پیدل چلا کربلا، زائروں سے میں سنتا تھا اکثر یہی، چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی، پہلے ہوگی زیارت علمدار کی، بعد میں قبر شاہ زمن آئے گی، جاننے کو یہ سب ماجرا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ آیا جب سامنے روضہ شبیر کا، گر کے بے ساختہ میں نے سجدہ کیا، اپنے مولا سے سجدے میں رو کر کہا، مانگنے کچھ نہیں آیا میں باخدا، شوق تیری زیارت کا تھا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق
اللہ عز و جل کے ان فرائض میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کہہ دی یہ بات مظہر نے فرحان سے، حج پہ جانا تھا پچھلے برس تو مجھے، میں نے جانا جو کعبے سے افضل اسے، کربلا کے ہی پھر میں نے ساما کیے، پھر نجف سے ہی روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ کی ذریت میں امامت رہے گی تو حسین کی ذریت میں رہے گی، کسی اور کی ذریت میں نہیں۔ دوسری چیز، ان کی خاک کو خاک شفا بنایا۔ کائنات میں کوئی خاک ایسی نہیں ہے جو شفا ہو۔ ان کے مرقد منورہ میں دعاؤں کا قبول ہونا تیسری صفت۔ اور چوتھی، جو بھی زائر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے، جتنے دن بھی اس کے زیارت میں خرچ ہوتے ہیں وہ اس کی عمر میں نہیں شمار ہوتے، اللہ علیحدہ سے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں 10ویں امام کا زمانہ ہے، 10ویں امام کے چاہنے والے ہیں، ان کے صحابیوں میں سے ہیں۔ مولا کی خبر پڑی کہ طبیعت خراب ہے، ابو ہاشم جعفری پہنچے زیارت کے لیے کہ مولا کی زیارت کر لیں۔ وہاں پہنچے، بہرحال جب دل ایک دوسرے کا بہت قریب ہوتا ہے تو مصیبتوں کو بھی بانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہنے والا تھا سرکار کوئی خدمت کا موقع عنایت فرمائے۔ کہا اے ابو جعفر، اگر ہو سکے تو کسی کو کربلا بھیج دے تاکہ میری صحت کے لیے حرم سرکار سید الشہداء میں دعا کرے۔ کہا حضور بہتر ہے، ابھی بھیجتا ہوں۔ باہر نکلے، علی ابن ہلال مل گئے۔ کہا علی ابن ہلال، میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بہتر اس کام کے لیے کوئی اور نہیں ہے، لہذا تم کربلا چلے جاؤ۔ امام بیمار ہیں اور امام نے خواہش ظاہر کی ہے کہ کربلا میں پہنچ کے کوئی حرم میں دعا کر دے تاکہ پروردگار عالم جو ہے مجھے شفا عطا کرے۔ علی ابن بلال کہتے ہیں حکم سے تو کوئی اعراض نہیں ہے، لیکن میں غیر معصوم، امام معصوم، ایک غیر معصوم معصوم کے لیے دعا کرے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا اپنے لیے دعا کرنا اس عمل سے بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو سرکار سید الشہداء سرزمین کربلا میں دفن ہیں، امام انہی کے قائم مقام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چاہے وہاں جا کے دعا کی جائے یا امام خود اپنے لیے کر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ باتیں ایسی تھیں کہ ابو ہاشم جعفری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ گئے امام کے پاس اور امام سے کہا مولا، علی ابن ہلال سے کہا وہ ایسا ایسا کہہ رہا۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا اے علی ابن ہلال، بات یہ نہیں ہے کہ حرم افضل ہے کہ میں افضل ہوں، بات یہ نہیں ہے کہ علی ابن ہلال غیر معصوم ہے میں معصوم ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ جگہ کو بنایا ہی اسی لیے۔ پیغمبر اسلام حجر اسود سے بدل جہاں افضل تھے، پھر بھی حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، میزاب رحمت پہ پہنچ کے دعا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی طریقے سے حرم سرکار سید الشہداء کا بنایا ہے۔ اب اس میں چاہے معصوم دعا کرے یا غیر معصوم دعا کرے، اللہ نے وہاں سے حجابات کو ہٹا رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھو وقت کا امام بھی اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ غیر معصوم بھی اگر ہمارے لیے حرم میں دعا کرے تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔
تو اگر ہم اس زمانے میں جائیں تو ہمیں اپنے وقت کے امام کو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام زمانہ کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ امام ظہور فرمائیں اور اللہ جو ہے اس کی مشکلات کو حل فرمائے اور ایسے اسباب فراہم فرمائے کہ امام ظہور فرمائے۔ اور آگے بڑھیں، جناب مسلم سے چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے مسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ زیارت سرکار سید الشہداء کا کیا اجر و ثواب ہے تو یہ گھٹنیوں کے بل چلتے۔ آج ہم پیدل جاتے ہیں، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے بیوقوف و نادان ہے کہ اتنی سواریوں کا انتظام ہے، اتنے وسائل ہیں، پھر بھی اپنے کو زحمت میں ڈال رہے ہیں۔ مولا مسلم سے کہہ رہے ہیں، راوی سے، اے مسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ زیارت حسین کی کیا فضیلت ہے تو لوگ گھٹنیوں کے بل چل کے جاتے۔ یاد رکھ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت 1000 حج مقبول اور 1000 عمرہ مقبولہ سے بہتر ہے، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، 1000 راہ خدا میں صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اور جب زائر زیارت کر لیتا ہے تو درندے اسے اذیت نہیں دیتے، زائر جل کے نہیں مرتا ہے، ڈوب کے نہیں مرتا ہے۔ اور جب یہ زائر زیارت کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں روایتوں میں کہ یہ یہاں تک کہ زیارت کر لیتا ہے، واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو بھی ملائکہ جو ہے اس کو الوداع کے لیے آتی ہے۔ 5ویں امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ زمین کربلا کو اللہ نے منتخب کیا اور اپنے اولیاء کا گزرگاہ اور نبیوں کی آماجگاہ بنایا۔ اے راوی کو خطاب کر کے کہتے ہیں 5ویں امام کہ جا کے تمام شیعوں سے کہہ دو کہ زیارت امام حسین کرے، اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے، اس سے مصیبتیں برطرف ہوتی، کیسا بھی رنج و غم والا جائے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے رنج و غم کو دور کریں گے۔ کسی نے کہا مولا میں نے حج کر لیا ہے تو کیا پھر سے حج کرنے چلا جاؤں یا زیارت؟ کہا زیارت امام حسین فریضہ ہے۔ وہب ابن معاویہ سے چھٹے امام فرماتے ہیں، اے وہب، دشمنوں کے ڈر سے تربت حسین کی زیارت کو مت چھوڑنا۔ زائر امام حسین وہ واحد ہوگا جس کی پیشانی پر میدان محشر میں لکھا ہوگا ھذا زائر امام حسین، اور اس کی پیشانی سے اتنا نور ساطع ہوگا کہ پورا میدان محشر دیکھ کر چکا چوندھ ہو جائے گا، یہ کون ہے؟ پتہ چلے گا یہ زائر امام حسین۔ پھر مولا فرماتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے 70 سال کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو؟ سوال کرتے ہیں راوی سے، مولا کیا تو نہیں چاہتا کہ قبر میں محمد مصطفیٰ تیرے مصافحے کی خاطر آئے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری قبر میں سرکار سید الشہداء تجھ سے ملاقات کے لیے آئیں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میدان محشر میں نور کے دسترخوان پہ تو بیٹھے؟ اگر چاہتا ہے تو تجھے زائر امام حسین ہونا چاہیے۔ خصائص حسینیہ میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زائر امام حسین کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر 1000 گھوڑے رائے خدا میں دیے۔ اسے 100 نبی اور مرسل کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 نبی اور رسول کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
معصومین کی دعائیں بھی اس کے شامل حال ہوں گی۔ جب زائر زیارت امام حسین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں مٹا دیے جاتے ہیں، ایک ایک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ 6000 ملائکہ کو پروردگار پیدا کرتا ہے کہ زائر کی ہر اعتبار سے حفاظت کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ جب زائر اور آگے بڑھتا ہے، زائر اور آگے بڑھتا ہے، چلنے کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے زائر کو پسینہ آتا ہے تو پروردگار پسینے کے ایک ایک قطرے کے وزن 70,000 ملائکہ کو پیدا کرتا ہے۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی، صرف 2 جگہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر پسینے کی حیثیت نظر آئی۔ جب میرے پیغمبر کی پیشانی سے پسینہ ٹپکا تو اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، اور جب زائر امام حسین کی پیشانی سے پسینہ ٹپکا تو پروردگار نے 70,000 ملائکہ کو پیدا کیا۔ یہ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ زائر کی طرف سے استغفار کرتا رہے اور اس کی طرف سے عبادت کرتا رہے۔ زائر جب اور آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ صحن فرزند فاطمہ میں قدم رکھتا ہے، ابھی اس نے دخول پڑھا، گیٹ کے اندر داخل ہوا، صحن آ گیا، صحن کے بعد رواق، رواق کے بعد زری، صحن میں آتا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی صدیقہ طاہرہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتی۔ شہزادی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتی ہیں، مرسل اعظم بھی ساتھ میں بلند کرتے ہیں، مولا کائنات بھی امام حسن علیہ السلام، خود سرکار سید الشہداء، اور زائر کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس کی مغفرت کی دعائیں پنجتن پاک کر رہے ہوں، اس کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب زائر حرم میں پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ معصومین آواز دیتے ہیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں، اے میرے فرزند کے زائرو، تم نے کس لیے زیارت کی؟ تو شاید یہی آواز آئے گی کہ میں نے آپ کے جوار کو حاصل کرنا چاہتا تھا، سرکار سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کر کے میں نے جو ہے سرکار کی زیارت کی اور آپ لوگوں کی خوشنودی چاہتا تھا، اس لیے حاضر ہوا۔ مولا کائنات فرمائیں گے، تیری جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ہوں میں پوری کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون ضامن ہے؟ وہ کائنات کا مشکل کشا، جو ساقی کوثر بھی ہے، صاحب لوا بھی ہے، پل صراط پہ ہمیں یہ کہنے والا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا۔ وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں تیری دینی اور دنیاوی دونوں دعاؤں کو پوری کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور جب زائر پھر پلٹتا ہے، واپسی کا ارادہ کرتا ہے، تو کچھ ملائکہ ساتھ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مرسل اعظم تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ عزیزو، آپ نے دیکھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیارت کی تمنا ہے، اسباب ہے، ساری کوئی مشکلات نہیں ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیارت کے لیے نہیں جا پاتے۔ کسی نے مولا سے سوال کیا، چھٹے امام سے، کہ مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم زیارت کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، تو کیا اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیں؟ تو مولا نے فرمایا، اگر کوئی انسان کسی کو اپنے ساتھ زیارت کے لیے لے جاتا ہے، کسی کو اپنے خرچے سے بھیجتا ہے، تو اب امام کا جملہ سنیں۔ امام فرماتے ہیں، ایک ایک درہم کے بدلے کوہ احد کے مقدار کے مطابق اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک ایک درہم کے بدلے ہزارہا دینار پروردگار اس دنیا میں عطا کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کو کربلا زیارت کے لیے بھیجا ہے، امام فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو کربلا زیارت کے لیے بھیجا ہے تو وہ چیز جو تمہارے مقدر میں حتمی ہو چکی تھی کہ یہ عذاب نازل ہو کے رہے گا، اللہ اس عذاب کو برطرف کر دیتا۔
حتمی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس گناہ کی سزا اس بندے کو مل کے رہے گی، پھر بھی اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اس نے چونکہ حسین کی راہ میں اپنے دینار کو، درہم کو خرچ کیا ہے، پیسوں کو خرچ کیا ہے، تو اب امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو کربلا اپنے پیسے سے بھیجا ہے تو اب اللہ کے اوپر یہ لازم ہے، اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ تیرے مال اور دولت کی حفاظت کرے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دولت کیسے بچ جائے، ہماری ثروت کیسے بچ جائے۔ امام کہتے تم کسی کو ہماری بارگاہ میں بھیج دو اپنے پیسے سے، تمہاری دولت کے محافظ ہم بن جائیں گے، تمہارے مال کے محافظ ہم بن جائیں گے۔ عزیزو، اگر کوئی انسان زیارت سرکار سید الشہداء کرتا ہے تو 100 لوگوں کی شفاعت میدان محشر میں کرے گا، ایسے 100 لوگ جنہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہوگا۔ عزیزو، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں زائر امام حسین کی۔ ضامن کون؟ پیغمبر۔ اور میرا فریضہ ہے کہ زائر امام حسین کے بازو کو پکڑ کر میدان محشر کے ہولناک منظروں سے نجات دلاتا ہوا یہاں تک کہ جنت میں داخل کروں۔ تو زائر امام حسین بہت ہی عظیم مقام ہے، بہت ہی بلند مقام ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت بہت ہی عظیم ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں پر ہم بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء علام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔